بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود بنی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پاک پلس۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آج ہٹلر کی یاد آ رہی ہے، جب ہٹلر نے بدنام زمانہ یہودیوں کو مار مار کر بھٹیوں میں گلا دیا تھا، ان کی گندی نسلوں کی نسل کشی کی، اور جب دنیا نے احتجاج کیا تو ہٹلر نے چند سو یہودیوں کو زندہ چھوڑ دیا اور ملک بدر کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں نے ان چند یہودیوں کو اس لیے زندہ چھوڑا ہے کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان یہودیوں کو کیوں مارا تھا۔ آج ہٹلر کی بات بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے، یہودی دنیا کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، فتنہ، فساد، دہشت گردی اس نسل کا وتیرہ بن گیا ہے۔ ناظرین، آج اسرائیل کے ناپاک وجود نے ثابت کر دیا ہے کہ ہٹلر کے سلوک کا بالکل صحیح مستحق تھی یہ قوم۔ اسرائیل نے غزہ میں جو آگ اور خون کا کھیل امریکی آشرواد سے شروع کیا ہوا ہے، اس میں آج ایران کو بھی شامل کر دیا۔ آج اسرائیل نے ایران پر حملے کیے جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، جس میں ایرانی چیف آف آرمی اسٹاف محمد باقری سمیت پاسداران انقلاب کے میجر جنرل حسین سلامیہ بھی شہید ہوئے۔ یہ بہت طاقتور جرنیل تھے، ان کے ماتحت 15 لاکھ پاسداران تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شہید تصور کرتے ہیں اور ملک و قوم کے لیے جان دینے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 8 اور سینئر کمانڈر جو بہت اہمیت کے حامل تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ 6 سائنٹسٹ جو نیوکلیر پروگرام پر کام کر رہے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا دھچکا ہے ایران کے لیے اور بہت دکھ اور رنج کی بات ہے۔ اسرائیلی جارحیت کی کمینگی کی انتہا ہے۔ ناظرین، اتنے ایکوریٹ اور زبردست ٹارگٹ اسرائیل نے کیسے کیے؟ موساد کے ایجنٹ ایران کے خفیہ اداروں میں موجود ہیں۔ یقیناً وہ ایرانی ہی ہیں جنہوں نے اتنی بروقت رپورٹ دی کہ کون سی شخصیت، کون سا شخص کہاں پر موجود ہے، کدھر سو رہا ہے، اور اسرائیل نے فائدہ اٹھاتے ہوئے بالکل ایکوریٹ ٹارگٹس پر حملہ کیا۔ شہید ہونے والے سائنسدانوں میں سب سے اہم احمد رضا ذوالفقار بھی ہیں۔ اس کے علاوہ محمد مہدی تہرانچی، فریدون عباسی، عبدالحمید سید، امیر حسین فقیہی اور مطلبی زادہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ نتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کو ایٹم بم بنانے نہیں دیں گے۔ اس جاہل اور قصائی سے کوئی پوچھے تو ہوتا کون ہے دوسرے ملکوں پر حکم چلانے والا؟ تیری اوقات اتنی ہے، اگر امریکہ کا ہاتھ تیرے سر پر نہ ہو تو 2 منٹ کی مار ہے۔ First is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. ناظرین، ایران کے بعد یقیناً پاکستان کی باری ہے۔ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، مرنا تو ہے ہی تمام انسانوں نے ایک نہ ایک دن۔ کیوں نہ اسرائیلی دجال کو نیست و نابود کر کے دنیا کو سکون اور امن میں لا کر مریں۔ اب بھی وقت ہے مسلمان ملکوں کے پاس، سب مل جاؤ، ورنہ امریکہ اور اسرائیل اور ان کا ٹٹو انڈیا سب کی باری لگائیں گے۔ صاف نظر آ رہا ہے، اگر کوئی اسلامی ملک خاموش تماشائی بن کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ اسرائیل کو ملکوں سے نہیں، اسلام سے نفرت اور دشمنی ہے۔ پہلے فلسطین، غزہ اور اب ایران، پھر پاکستان، پھر سب کی باری لگنے والی ہے۔ سمجھ جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ پاکستان ہمت کرے، بے شک ایک روز مرنا ہے، پھر ڈر کس بات کا؟ امریکہ، اسرائیل پاکستان سے ڈرتے ہیں، وجہ صرف ایٹم بم ہے۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، جنہوں نے پاکستان کو ایٹم بم اور میزائل پروگرام دیے، جس کی وجہ سے آج پاکستان الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے اور کوئی اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل۔ ناظرین، پاکستان کے پاس 170 نیوکلیر وار ہیڈ ہیں۔ اگر پاکستان یہ نیوکلیر وار ہیڈ تمام اسلامی ممالک کو فراہم کر دے جیسے امریکہ نے اسرائیل کو دیے، اگر امریکہ دوسرے ملک کو نیوکلیر وار ہیڈ دے سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں؟ یہ دین اسلام اور تمام مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ امریکہ اسرائیل کو تکلیف اس لیے ہے کہ تمام مسلمانوں کے پاس نیوکلیر بم نہ ہو، باقی کسی غیر مسلم سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہی وجہ ہے ان کی کمینگی اور خباثت کی۔ ناظرین، تمام مسلمان ممالک کو نیوکلیر وار ہیڈ دینے کی جو بات ہے، یہ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے، پر ناممکن بھی نہیں ہے۔ اس کا بہت بڑا رسک ہے، بس ہمت چاہیے تھوڑی سی اور جذبہ ایمانی چاہیے۔ اس بات پہ بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے اگر پاکستان کی حکومت چاہے تو۔ ناظرین، غیر مسلموں کو زندگی عزیز ہے، انہیں زندگی سے پیار ہے، جبکہ مسلمان شہادت کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ تمام مسلمان ممالک ایک ہو کر اور ہمت کریں، اور بس تھوڑی سے ایمان کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج ایران ہے تو کل پاکستان ہوگا۔ ایرانی سپریم کمانڈر آیت اللہ خمینی نے کہا ہے کہ ہم اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے، جنگ اسرائیل نے شروع کی تھی، ختم ہم کریں گے۔ ناظرین، اسی ٹرمپ کا بیان ہے
کہ امریکہ دنیا کا سب سے اچھا تباہ کن اسلحہ بناتا ہے، اور امریکہ وہ تمام اسلحہ اسرائیل کو بھی دیتا ہے، اور اسرائیل اس کو استعمال کرنے کی مہارت بھی رکھتا ہے۔ اگر پھر بھی ضرورت پڑی تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ آج کا بیان ہے۔ نتن یاہو نے آج اپنی دجالی قوم سے خطاب کیا اور کہا ہے 2 ہفتے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ تمام یہودی چوہے جو ہیں اپنے بلوں کے پاس رہیں، مطلب کہ اپنے بنائے ہوئے بنکرز میں رہیں۔ جیسے کوئی ایرانی حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بنکرز میں، مطلب چوہے کے بلوں میں گھس جائیں۔ یہ تو ان کی حالت ہے۔ یہ کیا لڑیں گے مسلمانوں سے؟ ڈر کے مارے ان کی جانیں نکلی ہوئی ہیں، پر یہ ہمت صرف اس لیے ہے کہ مسلمان ممالک آپس میں ہمت نہیں کر رہے ہیں، یکجہتی نہیں کر رہے ہیں، بھائی چارہ نہیں ہے ان میں۔ اگر ان میں بھائی چارہ ہو، یکجہتی ہو، تو خدا کی قسم ان جیسا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ بہرحال اللہ پاک پاکستان اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔